السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان ایک ندی کے کنارے سے گزر کر جا رہے تھے۔ ایک ندی کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ کئی دن سے بھوکے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کھانے کی تلاش میں تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس ندی کے کنارے وہ چل رہے ہیں اس ندی میں ایک سیب بہتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سیب بہتا آ رہا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں اب کچھ نہیں چل رہا تھا۔ ڈائریکٹ انہوں نے وہ سیب کو ندی سے باہر نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ سیب پوری طریقے سے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب پیٹ میں کچھ غذا گئی، کچھ کھانا گیا، وہ دماغ تک پہنچا۔ دماغ جب ایکٹیویٹ ہوا، دماغ پھر کام کرنا شروع کیا تو سوچا کہ یہ سیب تو میں نے کھا لیا، لیکن کیا میں نے اس سیب کے مالک سے اس کی کھانے کی اجازت لی؟ نہیں لی۔ میں نے یہ سیب بنا اس کی مالک کی اجازت کی کھا لیا، بنا اس کی قیمت ادا کرے یہ سیب کھا لیا۔ اب میں کیا کروں؟ سوچ میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ سیب ایسے ہی کھا لیا۔ تلاش میں نکل پڑے کہ شاید جس طرف سے یہ سیب بہہ کر آ رہا تھا ادھر جاؤں گا تو شاید اس کا مالک مل جائے۔ ندی کے کنارے کنارے الٹی کی طرف چل پڑے جدھر سے وہ سیب بہہ کر آیا تھا۔ جاتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اس ندی کے کنارے، اور اس باغ کا ایک پیڑ ہے سیب کا جس کی ٹہنیاں ندی کے اوپر لچی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ہی یہ سیب ٹوٹ کر ندی میں بہہ کر آیا تھا۔ یہ فوراً یہ بات سمجھ گئے تو انہوں نے کیا کیا، میں اس سیب کے باغ کے اندر جا کر دیکھوں، شاید اس کا مالک اس کے ہی اندر ہوگا۔ سیب کے باغ کے اندر گئے فوراً وہ نوجوان۔ اندر جا کر جب دیکھا کہ مالک بیٹھا ہوا ہے تو مالک سے کہنے لگے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، آپ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے آپ کی بنا اجازت۔ آدمی یہ بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ یہ نوجوان کہنے لگے، دراصل مجھے بڑی تیز کی بھوک لگی تھی، آپ کا سیب ندی میں بہتا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ اس سے پہلے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں تم سے اجازت لے لوں، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں تم سے اجازت لینا تو بھول ہی گیا، اللہ کی مار پڑے گی، اس لیے آپ سے اس سیب کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص اپنے دل میں سوچنے لگے جو باغ کے مالک تھے کہ اگر کوئی نارمل انسان ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا تو وہ ایک سیب کے چکر سے یہاں تک نہیں آتا۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی اللہ بالا ہے جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے، تبھی یہ یہاں تک سیب کی قیمت ادا کرنے چلے آئے۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی، تمہیں ایسے سیب کی قیمت ادا کرنی نہیں پڑے گی، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے، آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں، کیونکہ دنیا میں ہی اس سیب کا بدلہ اور جو اس کا قیمت ہے وہ ادا ہو جائے گی، تو مجھے آخرت میں پریشان نہ ہونا پڑے گا، اللہ کی گرفت سے میں بچ جاؤں گا۔ تو سیب کا مالک کہنے لگا کہ تمہیں میرے یہاں پر 1 سال پورا رک کر اس سیب کے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی اور اس سیب کے باغ کا مالی بننا پڑے گا تمہیں۔ تو وہ کہنے لگے، 1 سیب کے لیے 1 سال تک اس کا مالی بننا پڑے گا، اس کی رکھوالی کرنا پڑے گی؟ کہنے لگے، بس ایک یہی طریقہ ہے، تبھی میں تمہیں معاف کروں گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ تیار ہو گئے یہ سب کرنے کے لیے، اور پورا سال بھر لگ کر انہوں نے اس سیب کے باغ کی خدمت کی، مالی بن کر۔ لوگ روز صبح پیڑوں میں پانی لگایا کرتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ یہ سب کرتے کرتے جب ان کو پورا 1 سال گزر چکا تھا، 1 سال ہونے کے بعد وہ اس مالک کے پاس گئے۔ مالک کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اب تو 1 سال ہو چکا ہے، کیا اب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو وہ مالک کہنے لگا، ابھی بھی میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے تو کہا تھا کہ 1 سال
रखवाली करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो कहने लगे मैंने अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो कहने लगे अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो मालिक कहने लगे कि मेरी एक बेटी है, तुमको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी तभी मैं तुमको माफ़ करूंगा। मेरी एक बेटी है जो कि पैर से लंगड़ी है, जो कि हाथ से टूटी है, जो कि आँख से अंधी है, जो कि नाक से सूंघ नहीं सकती, जो कि कान से सुन नहीं सकती, जिसका चेहरा काला है, तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे इतनी बड़ी सज़ा? वो कहने लगे तभी मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो उस नौजवान ने इस बात पर भी हामी भर ली कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं ये शर्त भी मानने के लिए तैयार हूँ। तो उस लड़की के साथ इस नौजवान का निकाह कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब ये नौजवान रात को अपने हुजरे में, अपने कमरे में जाते हैं, तो एक दुल्हन जिससे इनकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, वो कमरे में बैठी हुई है, नकाब पोश है, नकाब ओढ़ी हुई है। ये जाकर अपनी दुल्हन का नकाब उतारते हैं। जैसे ही उसका पल्लू उसके चेहरे से हटाते हैं, जब चेहरे पर नज़र पड़ती है तो ये फ़ौरन भागकर बाहर आ जाते हैं। फ़ौरन भागकर बाहर आ गए। बाहर आकर उस सेब के मालिक से, सेब के बाग के मालिक से कहने लगे अंदर कौन बैठा हुआ है? तो वो कहने लगे ये तुम्हारी बीबी है जो अंदर बैठी हुई है। वो कहने लगे ये बीबी मेरी, ये कैसे हो सकती है? तो वो नौजवान कहने लगे आपने तो कहा था कि वो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो तो न लूली है, न लंगड़ी है, न बहरी है, वो तो एक नूरानी लड़की है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, नूर ही नूर है उसके चेहरे पर। तो वो सेब के बाग का मालिक इनसे कहने लगा तुमने ठीक से नहीं देखा, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि किस बेस पर हैं। तो वो सेब का मालिक यानी कि लड़की का बाप कहने लगा मेरी बेटी पैरों से अपाहिज इसीलिए है, लंगड़ी इसीलिए है कि आज तक उसने अपने पैरों से जाकर किसी भी गलत जगह पर कदम नहीं रखा, इसलिए वो पैरों से लंगड़ी है। आज तक उसने अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो हाथ से अपाहिज है। आज तक उसने अपनी आँखों से किसी गलत चीज़ को देखा तक नहीं है, इसीलिए वो आँखों से अंधी है। आज तक उसने अपने कानों से कोई भी गलत आवाज़ नहीं सुनी है, इसलिए वो कानों से बहरी है। ये सब चीज़ें उस लड़की के अंदर हैं, लेकिन तुम्हारे देखने में, समझने में फ़र्क है। वो कहने लगे कि ये सब मेरे साथ, अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो वो सेब के बाग का मालिक कहने लगा कि मैंने तुम्हें दिल से माफ़ तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम मेरे पास माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन मैं देखना चाहता था कि जो तुम कहने आए हो क्या वो तुम्हारे अंदर भी है। मैं तुम्हारे आमाल देखना चाहता था, तुम्हारा बर्ताव देखना चाहता था कि कैसा है, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि तुम कितने खुददार आदमी हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें।